السلام علیکم۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے سیٹوپلازم۔ یہ سیل کا ہول سٹرکچر ہے۔ اس پارٹس کو نیوکلیس کہتے ہیں۔ نیوکلیس میں کروموسوم ہوتا ہے، کروموسوم ڈی این اے پر مشتمل ہوتا ہے اینڈ ادر مینی سبسٹانس نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا پارٹس ہے سیٹوپلازم۔ اس میں سیل ارگنیل یہ سیل ارگنیل پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں مائٹوکانڈریا، رائبوسوم اینڈ دوسرے آرگن پریزنٹ ہوتے ہیں۔ Cytoplasm is an aqueous substance containing a variety of cell organelles and other structures such as insoluble waste and storage product. Cytoplasm ایک aqueous substance ہے، مین اس میں water containing ہے، اس میں about 90% of waters and other cell organelle موجود ہوتے ہیں۔ cell organelles means ribosome، mitochondria، دوسرے organelles بہت زیادہ ہے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اینڈ سچ از انسالوبل ویسٹ، انسالوبل ویسٹ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ مین ادر اینڈ اسٹوریج پروڈکٹ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اسٹوریج پروڈکٹ مین سیٹوپلازم ہے، اس میں بہت سے جو سیل کے اندر کو کیمیکل ضرورت ہوتی ہے ریئیکشن کو اینڈ ادر سارے جو چیزیں موجود ہوتے ہیں وہ سیٹوپلازم میں ہوتے ہیں۔ سیٹوپلازم 3 پارٹس پر مشتمل ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیٹوسول، دوسرا انکلوژن اینڈ تیسرا آرگنیلز۔ سیٹوسول سولوبل پارٹس کو کہتے ہیں، مین اس میں واٹر موجود ہوتا ہے۔ اس کنٹین 90% آف واٹر، 90% واٹر اس میں موجود ہوتا ہے۔ اٹس فارم اے سولوشن، یہ ایک سولوشن بناتی ہے وچ از فنڈامنٹل مالیکیول آف لائف، جو لائف کے لیے، جو زندگی کے لیے جو مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں جو لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سیٹوسول جو ہے اس کو دو پارٹس پر مشتمل کیا گیا ہے۔ ایک کو تھرو سولوشن کہتے ہیں اور دوسرے کو کولائیڈل سولوشن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھرو سولوشن مین جو وہ سولوشن جو اسمال مالیکیولز اور آئن ہوتے ہیں نا اس کو تھرو سولوشن کہتے ہیں۔ اوکے، دوسرا ہے کولائیڈل سولوشن۔ کولائیڈل سولوشن مینز اٹ از اے لارج مالیکیول، جو سولوشن ہوتا ہے اس میں جو اسمال مالیکیولز اور آئن ہوتے ہیں نا اس کو تھرو سولوشن کہتے ہیں، اور جو لارج مالیکیول ہوتے ہیں اس کو کولائیڈل سولوشن کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم نے سیٹوسول شروع کیا ہے۔ سیٹوسول مین سولوبل پارٹس کو کہتے ہیں، 90% آف واٹر اس میں موجود ہوتا ہے۔ سیٹوسول جو سولوشن ہے اس کو 2 پارٹس پر مشتمل کیا گیا، ایک کو تھرو سولوشن اور ایک کو کولائیڈل سولوشن۔ تھرو سولوشن اٹ اسمال مالیکیولز اینڈ آئنز اینڈ کولائیڈل سولوشن اٹ از اے لارج مالیکیول، جو بڑے بڑے مالیکیول ہوتے ہیں۔ پھر کولائیڈل سولوشن کو 2 حصوں پر مشتمل کیا گیا ہے، ایک کو سول کہتے ہیں، ایک کو جل کہتے ہیں۔ سول کس پارٹس کو کہتے ہیں؟ مین نان وسکس، جو اس میں گاڑھا پن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ مینس گاڑھا پن کیسے؟ واٹر ہے اس میں گاڑھا پن نہیں ہے لیکن نہیں کے برابر ہے۔ اور جو جل پارٹس ہے مین وسکس، مین جو ہنی ہوتی ہے، شہد اینڈ ملک، اس میں گاڑھا پن ہے، اس کو جل کہتے ہیں۔ جل اٹ از اے پیریپرل پارٹس آف سیل، مین جو سیٹوپلازم ہے اس کو جو پیریپرل پارٹس ہے، یہ پیریپرل پارٹس اس کو جل کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک سیٹوسول کو تو ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ اب دوسری نمبر پر ہے انکلوژن۔ انکلوژن کس کو کہتے ہیں؟ انکلوژن مین سیٹوپلازم میں مختلف چیزیں موجود ہوتی ہے۔ اب انکلوژن اس پارٹس کو کہتے ہیں جس میں انسالوبل ویسٹ ہوتے ہیں، مین جو پزل مادے ہوتے ہیں اس میں ان کو انکلوژن پارٹ میں مشتمل ہے۔ اینڈ ادر اسٹوریج پروڈکٹس، سیل کے لیے جو مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے جو نیسیسری کیمیکلز یا جو پارٹس جو کیمیکل موجود ہوتے ہیں وہ انکلوژن میں ہوتے ہیں۔ اینڈ ادر تیسری نمبر پر ہے آرگنیلز، مین اس میں مائٹوکانڈریا ہے، رائبوسوم ہے، انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، گولجی ایپیریٹس ہے اینڈ پلاسٹڈ ہے۔ یہ مائٹوکانڈریا دوسرے نمبر پر مائٹوکانڈریا۔ اب یہ آرگنیلز ہے، اس کا مختلف فنکشن ہے۔ اب مائٹوکانڈریا ہے، اس کا فنکشن یہ بعد میں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ مائٹوکانڈریا اس کا فنکشن ہے پاور ہاؤس آف سیل، یہ سیل کو انرجی مہیا کرتی ہے۔ دوسرا رائبوسوم ہے، پروٹین سنتھسس کا۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم یہ پروٹین سنتھسس میں کام کرتے ہیں، لیپڈ سنتھسس ہے مختلف چیزوں ہے۔ گولجی اپیریٹس اٹ از موڈیفیکیشن کام کرتی ہے، چیزوں کو پیکنگ کرتی ہے۔ آخر نمبر پر ہے پلاسٹڈ بھی آئیں گے، پھر ہم پڑھیں گے، کے بعد پڑھیں گے فنکشن۔
फंक्शन इसका पहले नंबर पर स्टोर हाउस है, जो केमिकल्स जो केमिकल होते हैं वो रिएक्शन में काम करते हैं, या विटल ये स्टोर हाउस है। दूसरा फंक्शन इसका काम है स्टोर हाउस, विटल केमिकल इसमें स्टोर होते हैं। दूसरा फंक्शन है साइट पर एनाबोलिज्म, इस सम ऑल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। मीन अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर तैयार होते हैं। इसके बाद है साइट पर ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है वो भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है। फिर इसके बाद है ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स हमने पिछले सफे पर डिस्कस भी किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मुख्तलिफ फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इसके बाद आखिर पर है साइटोस्केलेटन, ये एक ऑर्गेनील्स है, इसका ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ये इसका फंक्शन है ये मेंटेन द सेल शेप, सेल का जो शेप है ना ये किसकी वजह से मेंटेन, किसकी वजह से है, वो साइटोस्केलेटन है। एंड इट्स हेल्प द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। एंड साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं मौजूद है साइटोप्लाज्म में, साइटोस्केलेटन का फंक्शन है इस ऑर्गेनील्स को मूवमेंट देना, द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनील्स।